قیامت کا دن ہوگا، ایک عورت کو بلایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، جناب والا جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ، عورت رک جائے گی، عرض کرے گی یا اللہ سب سے پہلے میرے باپ کو بلایا جائے، عرض کرے گی یا اللہ آج راستوں پر چل کر میں دنیا سے آئی اور جن راستوں پر چلنے کی وجہ سے آج میں جہنم کی طرف جا رہی ہوں، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار میرا باپ ہے۔ کون ہے؟ میرا باپ ہے، کیونکہ میری تربیت کا ذمہ سب سے پہلے اس کے تھا، اس کے سر پر تھا۔ اگر اس نے میری تربیت کی ہوتی، اس نے مجھے کچھ سکھایا ہوتا، دین پڑھایا ہوتا، حضور کی شریعت بتائی ہوتی، تو آج میں جہنم کی طرف نہ جاتی۔ بتائیں وہ باپ وہ وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ آج شادی بیاہ کے اندر جناب والا بڑے فخر سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس باپ کی غیرت کہاں گئی؟ شادی بیاہ کے اندر اپنی بیٹی اس کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہے، بڑے فخر سے وہ کہتا ہے دیکھو میری بیٹی کتنا اچھا ڈانس کر رہی ہے۔ اس باپ کی غیرت کہاں گئی ہے آج؟ وہ باپ کل اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ عورت کہے کہ نہیں یا اللہ میرے بھائی کو بھی بلایا جائے، یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، دنیا میں اس کی عزت تھی، میں اس کا وقار تھی، میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو جناب والا یہ قتل کرنے پہ آ جاتا تھا۔ آج جن راستوں پر میں چل کے جا رہی ہوں یا اللہ اس کا ذمہ دار یہ بھی ہے، اس نے مجھے کبھی دین کی بات نہیں بتائی تھی، اس نے مجھے کبھی بے پردہ ہونے سے نہیں روکا تھا، اس نے مجھے کبھی جناب والا بازاروں میں گھومنے سے نہیں روکا تھا۔ بتائیں وہ بھائی وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا جو چوکوں میں کھڑے ہو کر دوسروں کی بہنوں کی طرف دیکھتا ہے، دوسروں کی بیویوں کی طرف دیکھتا ہے، دوسروں کی بیٹیوں کی طرف دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری بہن میری بیٹی محفوظ ہے؟ وہ بھائی پھر اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ فرمائے گا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ عورت کہے کہ یا اللہ میرے شوہر کو بلایا جائے، شوہر کو بلایا جائے، میرے ماں باپ کے بعد میری تربیت کا ذمہ میرے شوہر کے سر تھا، اس کے پاس طلاق کی اتنی بڑی دھمکی تھی کہ یہ جو کچھ مجھ سے منوا سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی جو ہے وہ دین کی طرف نہیں بلایا۔ دوستوں کو گھر میں بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اپنی بیوی کو سامنے بٹھانے کے بعد کہ آج بتاؤ تمہاری بھابھی کیسی لگ رہی ہے۔ شوہر بیویاں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں لوگوں کو یا بیویاں چھپانے کے لیے ہوتی ہیں؟ شوہر اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کہ جن شوہروں نے کبھی اپنی بیویوں کو منع نہیں کیا ہوگا، اپنی بیٹیوں کو کوئی تعظیم نہیں سکھائی ہوگی، وہ شوہر اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کیا بتائیں گے وہ کہ جو آج ماڈرن کا جناب والا اناپ الپتے ہیں کہ ماڈرن دور ہے؟ کیا آج ہمیں اتنی بھی طاقت نہیں، ہم اپنی بیویوں کو جناب والا دین کی کوئی بات بتا سکتے ہیں؟ یہ اللہ پوچھے گا ہم سے۔ اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو، اس کے باپ کو، بھائی کو، اس کے شوہر کو پکڑو، گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ عورت کہے گی نہیں یا اللہ جن راستوں پر میں چل کے جہنم جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار میرا بیٹا بھی ہے، اس کو بھی بلاؤ، بیٹا بھی آئے گا۔ عورت کہے گی یا اللہ میں اس کی ماں تھی، میرے قدموں کے نیچے اس کے لیے جنت تھی، اس کے لیے راحت تھی، اس کو کوئی تکلیف ہوتی میں تڑپ جاتی تھی، اس نے دنیا میں مجھ سے کبھی نہیں کہا۔ آج یہی ہوتا ہے، آج یہ دنیا میں مجھ سے کہتا مجھے کوئی چیز چاہیے، میں گھروں میں کام کاج کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ اگر یہ دنیا میں مجھ سے کہتا ماں جی اگر آپ نماز نہیں پڑھو گی میں آپ کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا، آپ پردہ نہیں کرو گی میں آپ کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا، تو بتائیں ایسا ممکن ہے کہ پھر ماں وہ کام نہ کرے جو اولاد کہے؟ لیکن یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، کبھی مجھے پردے کا حکم نہیں دیا، کبھی مجھے حیا کا حکم نہیں دیا، کبھی مجھے دین کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی۔ آئے گا اس عورت کو، اس کے باپ کو، اس کے شوہر کو، اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو، پانچوں کو پکڑو اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ ہم کہاں ہیں آج؟ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ساری باتیں اسے پوچھی جائیں گی۔ قرآن کی نص ہے، اللہ فرماتا ہے جب عورت زمین پر چلے تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور سے نہ مارے، اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارے۔ کیوں نہ مارے؟ میں جو زیور عورت نے پہنا ہوا ہے اس زیور کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے۔ ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے، میں نے شروع میں کہا کہ میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے، آپ میں سے کوئی عمل کرے یا نہ کرے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح میرا کام مسئلہ بتانا ہے آپ کا کام بھی آگے مسئلہ بتانا ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ حضور کا دین ہے، حضور کا فرمان ہے، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں وہ سب کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلے ہمارے لیے حضور کا فرمان ہے۔ حضور کے فرمان پہ عمل کرتے ہو، ہماری بیوی ہم سے ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، بیٹی ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں،
ماں ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، بہن ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، سب سے پہلے حضور کے فرمان کو رکھنا ہے، حضور کے دین کو اوپر رکھنا ہے۔ ان باتوں کو ذرا سنیں جو بات اصل میں کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گھر کے اندر عورت بیٹھی ہو اور کمرے میں بیٹھ کر وہ چار دیواری کے اندر قرآن پڑھ رہی ہو، فرمایا وہ اپنی آواز کو اتنا آہستہ کر کے پڑھے کہ اس کی آواز گھر میں بیٹھے ہوئے اتنا آہستہ پڑھے کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اس کی آواز گلی سے گزرنے والے غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑے۔ پڑھ کیا رہی ہو؟ آج جو ہم نے شروع کر دیا ہے، ہر گلی کے اندر عورتوں کی لاؤڈ اسپیکر پر محفلیں ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے منع کیا، اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھنا۔ حضور کو ناراض کر سکتے ہیں، حضور کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ سکتے ہیں، اپنی بیویوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں۔ جس اسلام نے عورت کے زیور کی آواز سے منع کیا کہ غیر محرم کے کانوں میں نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس عورت کی آواز جب نعت پڑھتے ہوئے پورا محلہ سنتا ہے، حضور کا جہاں ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت برستی ہے نا۔ نعت خوانی ہو رہی ہو اور ہو بھی حضور کے حکم کے خلاف رہی ہو، نے قرآن پڑھنے کی اونچی آواز میں اجازت نہیں دی، گھر میں بیٹھے ہوئے اور گلی میں ٹینٹ لگا کے جناب والا لاؤڈ سپیکر اتنے بڑے بڑے لگا کے محفل نعت کرانا، حضور کی نعتیں پڑھانا، تقریریں کرانا، مجھے بتائیے وہاں اللہ کی رحمت برسے گی؟ اللہ تو منع کر رہا ہے کہ تمہاری زیوروں کی آواز بھی غیر زیور عورت کی آواز نہیں، اللہ فرما رہا ہے تمہارے زیور کی آواز غیر محرم کے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے۔ یہاں تو پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے، یہاں اللہ کی رحمت برسے گی۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ کون کون مانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو نا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے 14ویں جلد کے اندر فتاویٰ رضویہ، جس کو شوق ہے وہ جا کر دیکھ لے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا، یہ عورت مائک میں نعت پڑھتی ہیں اونچی آواز میں، سارا محلہ غیر محرم اس کو سنتے ہیں، فرمایا اس پر اس کو ثواب ملے گا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم ثواب کی بات کرتے ہو جناب والا، اس کو ثواب تو درکنار، وہ جتنا دیر، اچھا وہ بھی گناہ گار، وہ بھی حرام کی مرتکب، جو اس کے اندر اس محفل کے اندر جو دوسری عورتیں بیٹھی ہیں ان کا بھی فرض تھا نا ان کو منع کرتی، وہ بھی برابر کی شریک ہیں، جو کرانے والے ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ یہ حرام کام ہے، یہ حرام کام ہے، یہ حرام کام ثواب کا کام نہیں ہے۔ ہم عورتوں کی محفل نعت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کی کوئی کچھ حدود ہیں۔ اسلام نے عورت کو منع نہیں کیا، شریعت نے منع نہیں کیا، حضور نے منع نہیں کیا۔ ایک چار دیواری کے اندر بیٹھیں، گھر کے اندر بیٹھیں، جہاں سننے والی صرف عورتیں ہی ہوں، پڑھنے والی عورتیں ہی ہوں، ان کی آواز ایک محدود حد تک رہے جو صرف عورتیں ہی سن سکیں، حضور کی تعریفیں ہوں، قرآن کی تلاوتیں ہوں، حضور کی جناب والا حمد و ثنا کی جائے، یہ اصل محفل نعت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو تو خدا کے لیے یہ ہاتھ جوڑ کے اس کلچر کو ختم کرو، خدا کے لیے۔ ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے اور ہمارا کوئی کام نہیں، عمل کروانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام صرف مسئلہ بتا دینا ہے۔ پورا محلہ اس عورت کی آواز کو سنتا ہے، تو یہ تو حرام کام ہو رہا ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ رحمت کے مقابلے میں لعنت ہوتی ہے نا، عذاب ہوتا ہے نا۔ تو نیک کام کرنا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کے تو کرو۔ یہ ایک چھوٹی سی آپ سے ہماری گزارش ہے، اور اللہ کرے اگر آپ کو برا لگا ہے تو لگ ہی جائے، اور اللہ کرے اس کام سے کوئی آپ باز آ جائیں، اس کام سے رک جائیں۔ ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے، جس طرح میرا کام مسئلہ بتانا ہے، اب آپ نے سن لیا ہے تو آپ کا کام بھی آگے مسئلہ بتانا ہے۔ یہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ اللہ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس کو بھائی جس طرح عورت کا چہرہ چھپانا فرض ہے، اسی طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ تو خدا کے لیے اس کلچر کو بدلیے، سیدھے راستے کی طرف آئیے، دین کی طرف آئیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا